کئی سال پہلے کی بات ہے۔ ایک استاد اور اس کا شاگرد ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ سب اس استاد کو استاد جی کہتے تھے۔ اس کے شاگرد کا نام رمیز تھا۔ استاد جی اور رمیز کا باہمی تعلقات بہت گہرے تھے۔ استاد جی بعض اوقات اپنے شاگرد کو فون کرتا تھا اور پیغام پہنچاتا تھا۔ وہ اسے سمجھاتے کہ زندگی کا سب سے اہم پہلو خود مطالعہ اور خود ترقی ہے، لیکن رمیز کی فطرت کچھ مختلف تھی۔ وہ سست تھا اور اسے خوش اور پرامن کی عادت تھی۔ اس کی توجہ اکثر خیالات میں کھو جاتی تھی اور اس نے اپنے سارے کام چھوڑ دیے تھے، جس کے نتیجے میں اس کی پیش رفت سست تھی، اور استاد جی کو یہ خدشہ لاحق ہونے لگا تھا کہ رمیز کو اپنی زندگی کے اہم کاموں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رمیز کی حیثیت کے پیش نظر استاد جی نے وقت کے ساتھ ساتھ منصوبے بنائے۔ ایک دن وہ رمیز گیا اور اسے انہوں نے سیاہ پتھر کا ایک ٹکڑا دیا۔ استاد جی نے کہا، رمیز، میں آپ کو یہ جادو کا پتھر دے رہا ہوں۔ اس پتھر کا ایک خاص معیار ہے۔ اس کو چھونے سے کسی بھی لوہے کی چیز کو سونے میں تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن خیال رہے آپ کے پاس اس پتھر کو استعمال کرنے کے لیے صرف 2 دن ہیں۔ اگلے دن مجھے اسے واپس کرنا ہے۔ رمیز خوشی خوشی یہ پتھر لے کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ اگر وہ اس پتھر کو صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ امیر ہو سکتا ہے۔ پہلے دن رمیز نے سوچا، اب کوئی بھی کام بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ میرے پاس پیسہ ہوگا۔ پہلے میں مارکیٹ میں جاؤں گا اور لوہے کی بڑی چیزیں لاؤں گا اور پھر اسے سونے میں تبدیل کروں گا۔ لیکن پھر اس نے سوچا، کیوں نہ یہ کام کل پر چھوڑ دے۔ دوسرے دن رمیز کو یہ خیال تھا کہ اب وہ اس پتھر کا استعمال کرتے ہوئے امیر ہو جائے گا، لیکن توجہ دینے کے بجائے اس نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر آرام کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دوسرا دن بھی گزر جا رہا تھا۔ غروب آفتاب کے وقت اس نے تیزی سے مارکیٹ کی طرف بھاگنا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ استاد جی اپنے دوسرے شاگرد سے
بات کر رہے ہیں۔ رمیز ان کے پاس گیا اور عاجزی کے ساتھ کہا، استاد جی، کیا میں اس پتھر کو ایک اور دن کے لیے رکھ سکتا ہوں؟ میرے پاس آج وقت نہیں تھا۔ استاد جی نے مسکراتے ہوئے کہا، رمیز، تم یہ پتھر ایک دن اور نہیں رکھ سکتے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ 2 دن بعد تمہیں یہ پتھر مجھے واپس کرنا پڑے گا۔ رمیز کے بہت اصرار کے باوجود استاد جی نے اتفاق نہیں کیا۔ رمیز کو استاد جی کا پیغام اب سمجھ آ گیا۔ اس نے سیکھا کہ کامیابی کے لیے وقت پر کام کرنا اور سستی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سستی چھوڑ دے گا اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پرعزم رہے گا۔